JUIF کے سینیٹر حافظ حمداللہ نے خواتین کے حوالے سے حالیہ منظور ہونے والے بل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ غصہ آیا تو 16 سالہ لڑکی سے دوسری شادی کروں گا. I love حمداللہ صاحب. بس دعا یہ کرنا کہ تمہاری آنٹی نہ یہ پروگرام سن لے. I love you حمداللہ صاحب. آپ کے صدقے مجھے بھی غصہ آ جائے. سبحان اللہ حمداللہ صاحب, سبحان اللہ. میں سب میری تقریریں, میرے بھاشن, میری بکواس, میری عملی زندگی سب گئی بھاڑ میں. میں تواڈے نقشے قدم تے چل دے میں غصہ تاری کروں. واہ 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 واہ, بہت اعلیٰ. اچھا, ویسے دو باتیں میں عرض کرتا ہوں. غصے میں تو طلاق کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, رجوع کر لینا. دوسری طرف عقد نکاح, ہمارے ہاں یہ ان پڑھ ہے, نکاح کہتے ہیں, جاؤ اس کا مطلب پتہ. عقد نکاح, نکاح کا عقد, نکاح نہیں. خیر, ٹھنڈے دل اور دماغ اور پورے اس سے کیا جاتا ہے, جذبے سے. اچھا, لیکن عالم تو ظاہر ہے عالم ہے, میں تو ابھی ہم تو پتہ ہی کھ نہیں. لیکن غصہ مجھے بھی. اب میں کوشش کروں گا کیسے. ایک گیدڑ نے اپنی ماں کو کہا کہ میرے اور بھیڑیے میں فرق تو کوئی نہیں ہے, ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, کان کھڑے, سمارٹ, یہ وہ. بھیڑیے اور گیدڑ میں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفرینشیٹ. ماں نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک ہے. اس نے کہا بات میں نے غور کیا ہے, بھیڑیے کو میں نے آبزرو کیا, جو وہ 12 سنگے پہ چھلانگ مارتا ہے اور اس کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے, تو وہ جو کچھ کرتا ہے میں کروں گا, جو ہی 12 سنگ آئے تم نے بتانا ہے. ماں نے کہا ٹھیک. اس نے ماں کو کہا زبان, اماں میری آنکھیں لال ہو گئی ہیں. ماں نے کہا ہاں پتر. میری زبان لپ لپ کر رہی ہے. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا میری دم گول ہو گئی ہے غصے نال. ہاں. ایک دو اور چیزیں پوچھی. اس کے بعد اس نے نعرہ لگایا اور 12 سنگے پہ چھلانگ مار دی. 12 سنگے نے پرو دیا اس کو. سنگا چک لیا. گیدڑ نے, عورتوں کو سمجھ نہیں آئی, گیدڑ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا بیبے مرواتا ہی, یعنی بیبے دے پات تھا. انہیں اوقات نہیں پہچانی اپنی. بہرحال یہ حمداللہ صاحب کی مجھے اور بھی چند ایک باتیں بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن یہ غصے والا معاملہ جو ہے نا, اور یو ہیو ٹو میک شیور کہ یہ بس اللہ یہ پروگرام تمہاری آنٹی کی نظروں سے محفوظ رکھے. جی غصہ پھر دیکھنا میرا بھی اسی گیدڑ کی طرح. ٹھیک ہے, چلو. حسن صاحب, چیئرمین ایپٹما کا کہنا ہے شرح سود میں کمی نہ ہونے سے مایوس ہیں. 150 سے زائد ملز بند ہو چکی. بجلی, گیس اور شرح سود سب سے زیادہ ٹیکسز کی وجہ سے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. برآمدات مزید کم ہونے کا خدشہ ہے. اچھا دیکھو, بات سنو, تفصیلات میں جانا, ٹیکسز کی وجہ یہ وہ, بجلی گیس سب کچھ چھوڑ دو. کم ہو رہا ہے اور سب کچھ بند ہو رہا ہے. موٹی بات, وجوہات کو چھوڑو. میں نے تو پھر کوئی اکنامکس پڑھی ہے. آپ کا یا ہمارے ویورز کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وجوہات کو مارو گولی, مر گیا نا. وہ ثانوی بات ہے کہ کینسر سے مرا, ایکسیڈنٹ میں مرا, قتل ہوا, حادثہ تھا, گزر گیا ہوگا, کس کے جانے کی بات کرتے ہو. اور بات سنو, یہاں کیا کچھ بند نہیں ہے. ایک مصرع سنو کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. یعنی سنگ و خشت, اے بٹے روڑے کتے نو ماری دے نہیں, وہ قید میں ہیں, کتے آزاد ہیں. بنیادی طور پہ یہ جتنے ایولز آپ نے گنائے, بجلی, گیس, شرح سود, یہ وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور یہ اور وہ برآمدات, تو ٹھیک ہے. دوسری طرف دیکھو نا, کوئی پازیٹیو خبر چاہے دشمن کی طرف سے آئے. somebody is doing well. میں نہیں کر رہا, مجھ سے نہیں ہوتا. میری خواہش تھی پینٹر بننے کی, میں نہیں بن سکا. آپ خوبصورت آپ نے پورٹریٹ بنایا ہے, کیا ہے, میں اس کی داد دوں. اچھا, دن رات یہ اشاریے, یہ اشاریوں کے قوال, ایک قوالی کر دے اشاریاں دی. اچھا,
भारत यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहा है, जिसके बाद भारत को यूरोप की मंडियों में फ्री ट्रेड यानी टैरिफ फ्री रसाई मिल जाएगी। अच्छा, हफ्ता डेढ़ पहले यूएई के साथ भारत ने अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के मुआहदे किए। भारत 40 खरब डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी बड़ी मईशत, फोर्थ। इतनी बेगैरती से अयूब खान को तो भेज दिया। उस वक्त क्या मेरिट पे मनाया गया था, अशराए तरक्की, डेकेड ऑफ प्रोग्रेस। नहीं, अच्छा, हमारी हालत यह है कि कर्ज के रोल ओवर पर जी रहे हैं। कर्जा रोल ओवर कर दो जी। अच्छा, सियासी इंतशार की वजह से हमारा जीपीएस स्टेटस भी खतरे में है। भारत को अजली दुश्मन समझते, अच्छा वो ठीक है, वो भी होगा, लेकिन अब ये फैसला कौन करेगा कि हम अपने दुश्मन ज्यादा हैं या हमारा पड़ोसी हमारा ज्यादा बड़ा दुश्मन? आई एम कंफ्यूज्ड। अगर हम अपने होते, भारत इससे भी बड़ा होता, तो हमारे साथ दुश्मनी अफोर्ड ना कर सकता। याद रखना, साइज नहीं मैटर करता। अब कहानियां और हैं तो काफी हैं हम खुद ही। हमारे होते हुए हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, याद रखना जी। बिल्कुल ठीक। अगला मौजू, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है नए सूबों के बनने से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना है 18वीं तरमीम का मकसद इक्तदार की निचली सतह पर मुंतकिली था। अगर ये मुंतकिली रुक जाती है तो 18वीं तरमीम का मकसद नामुकम्मल है। स्पीकर को तो छोड़ो यार, ये ख्वाजा आसिफ ने बात 100% दुरुस्त की है, लेकिन ये अपने मालिकान को, अपने बॉसेस को क्यों नहीं समझाते? ठीक है, अमेरिका में बर्फ का हौलनाक तरीन, बदतरीन बर्फ का तूफान आया। किसी भी रियासत ने फौज से मदद तलब नहीं की। मकामी हुकूमतें और उनके बलदियाती इदारे, लोकल बॉडीज, वही बरूए कार आए। इत्थे कोई तो गो स्कूल नहीं फट सकते चबल। सादा सा काम है ना, उसमें तो कोई बहादुरी, शुजात, लंबे चौड़े डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, उतने भी फौज चाहिए। अच्छा, तो हमारे इन सियासतदानों ने जो राजवाड़े, मैं इनको हमेशा राजवाड़े, ये सूबे सूबे नहीं है, जो राजवाड़े बनाए हुए हैं, ये नए नए सूबे बनने देते ना, बल्दियाती इदारों को वजूद में आ गए। इसी वजह से नाकामियां और नहूसत। हमारा मुकद्दर बन चुकी हैं। ख्वाजा से अपने जो क्या है कायदीन वगैरह, उनको कायल करे, जान छोड़ो, बस करो। ये तो खौफ आता है। हमारा तो जैसे तैसे गुजर गया, पता नहीं आइंदा नस्लों के नसीब में क्या लिखा है। बिल्कुल सही। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक।